إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. وقال هاهنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ولا شك أن الله لا يخادع فإنه هو العالم بالسرائر والزمائر ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى أنهم يوم القيامة يعرفون له أنهم كانوا على الاستقامة والصداد ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم وهو خادعهم أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وزلالهم فيخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى قوله وبئس المصير. وقد ورد في الحديث: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وفي الحديث الآخر أن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار عياذا بالله من ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو بھی اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ان کا جہل ہے. بھی دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو اندر کی بات کا پتہ نہ ہو، کہ آپ میرے دوست بن کے آئیں اور مجھے دھوکہ دیں. مجھے تو کوئی پتہ نہیں نا اندر کا، میں تو دھوکہ کھا جاؤں گا. لیکن جو ذات علام الغیوب ہے، جو ذات علیم بذات الصدور ہے، تو اس کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو دراصل قلت علمہم وجہلہم، کیونکہ منافقوں کا جہل اور ان کا علم سے ناواقف ہونا، اس لیے انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جیسے دنیا میں ہم اپنی جھوٹی قسمیں کھا کے مومنوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اسی طرح ہماری یہ جھوٹی قسمیں قیامت والے دن بھی چل جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم بچ جائیں گے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سرائر و ضمائر کے جاننے والے ہیں. لیکن منافقین اپنے جہل کی وجہ سے، اپنے قلت عقل و علم کی وجہ سے انہوں نے یہ جھوٹا اعتقاد قائم کر رکھا تھا
کہ جیسے دنیا میں ان کے احکام شریعت چل رہے ہیں، ظاہر مسلمان بن گئے، مسلمانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی ایسے قسمیں کھا کے ہم بس نکل جائیں گے، جیسے کہ قرآن مقدس نے دوسری آیت مبارک میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جب ان منافقین کو اٹھائیں گے تو یہ اللہ کے آگے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جیسے تمہیں قسمیں کھا کے دھوکے میں ڈالتے ہیں خدا کے آگے بھی قسمیں کھائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ یہ اللہ کو کیا دھوکے میں ڈالیں گے، بلکہ اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ ان کو ڈھیلی رسی دے دی کہ بھئی چلو جتنا کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ کامیاب نہیں ہو رہے، ایک ہی وقت میں اللہ پاک ان کو پھر پکڑ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے طغیان میں، ان کی سرکشی میں، ان کے اس گمراہی میں ڈالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ان کو نامراد کر دیا کہ وہ حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دھوکہ تو اللہ کو دینا چاہتے تھے لیکن خود دھوکہ کھا گئے۔ تو اس لیے میں نے جیسے عرض کر دیا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ آتا ہے خدا کا، یا جہاں لفظ آتا ہے مکر کا، یا جہاں لفظ آتا ہے قید کا، تو یہ تمام صفتوں سے اللہ منزہ ہیں، لیکن مکر کے مقابلے پہ مکر جو ہے وہ صفت کمال ہے۔ دیکھیں نا، کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہے اور آپ اس کے دھوکے کو توڑ دیں تو توڑ دینا تو کمال ہے نا، یعنی دھوکہ دینا جو ہے وہ تو صفت نقصان ہے، لیکن کسی کے دھوکے کو توڑ دینا جو ہے وہ صفت کمال ہے کہ یمکرون ویمکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مکر کو توڑ ڈالا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی پر اکیلا اس صفت کا اطلاق ہم نہیں کریں گے، لیکن جب تقابل آئے گا تو وہاں صفت کمال ہوگی۔ اس لیے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تو وہاں بھی یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ وہ مکر کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی شان سے تدبیر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں ہم ایسی صفات کا ذکر کریں گے جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ اب دیکھو نا، مثلا سارے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ طیب، اور جتنے دنیا میں خنازیر ہیں، کلاب ہیں، کتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ لفظ کہنا شان کے مطابق ہے۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ خالق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا رب وہ ہے جو کتوں کو پیدا کرنے والا، یا خنزیروں کو پیدا کرنے والا، شیطان کو پیدا کرنے والا، حالانکہ پیدا تو ان کو بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن ان باتوں کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے کھلانے والا بھی میرا رب ہے، پلانے والا بھی میرا رب ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے بخشنے والا بھی میرا رب ہے، اگر میں راستہ بھول جاؤں تو راستہ دکھانے والا بھی میرا رب ہے، اور فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر میں بیمار ہو جاؤں تو شفا دینے والا میرا رب ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بیمار کرنے والا بھی رب ہے اور شفا دینے والا بھی رب ہے، لیکن بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا، کہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم ایسا لفظ، ایسی بات، ایسی صفات کا ذکر کریں گے جو اس کی شان کے مطابق ہوں، کیونکہ وہ متصف بسائر صفات الکمال والجلال، منزہ عن سائر صفات النقصان والاختلال۔ اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ تمام کمال و جلال و جمال کی صفات سے متصف ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام صفات نقصان سے منزہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ اللہ نے بھی ان کو ان کی گمراہی میں ڈھیل دے دی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کوئی تقریر، کوئی قرآن کی تلاوت اس لیے کی کہ لوگوں کو سنائے، پھر اللہ بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس نے عبادت اس لیے کی کہ لوگوں کو دکھائے، کہ لوگ کہیں کہ بڑا عابد ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ معاملہ اسی طرح کا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندے کو حکم دیا جائے گا، بظاہر یہ سمجھے گا کہ جنت میں جا رہا ہوں،
لیکن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جیسے دیکھو نا جی کہ بادشاہ بھی دنیا میں مثلا کسی ملزم پر، مجرم پر ناراض ہو، باغی پر ناراض ہو، تو کبھی کبھی اس طرح بھی حکم دیتی ہے نا کہ اچھا جناب لے جائیں نا، اب اس کو اپنے محل میں پہنچائیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ باغی کو محل میں تھوڑا بھیج رہا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جاؤ اس کو سزا دو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغی بندے جو ہیں مشرک، ان کو ایسا بھی حکم جاری فرمائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے لیے جنت کا حکم ہو گیا، حالانکہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن اس کے بندے تو ہیں، اس کی مخلوق تو ہیں نا، جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو اس لیے جب ان کو نور ملے گا مومنوں کو، اور یہ بھی بات حدیث مبارک میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو نور جو ہے اس کے ایمان کے مطابق دیں گے۔ بعض ایمان والوں کا تو نور ایسے ہوگا کہ زمین سے آسمان تک، اور بعض ایمان والوں کا نور ایسے ہوگا جیسے ایک بندے کے قامت کے برابر، اور بعض مسلمانوں کا نور جو ہے وہ نصف قامت کے برابر، اور ادنا منہم نورن، اور سب سے کم ترین درجے کا جو مومن ہے اس کے پاؤں کے سامنے نور ہوگا لیکن روشنی میں وہ بھی چل رہا ہو۔ اور جب نور ملے گا تو پھر مومن دعائیں کریں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا اللہ ہمارا اس نور جو ہے پورے کا پورا عطا فرما۔ کیونکہ وجہ کیا ہوگی کہ جب ان کو نور ملے گا تو ان کی روشنی میں، آپ نے دیکھا ہے نا آپ کی گاڑی کی لائٹیں خراب ہوں تو اگلی گاڑی کے پیچھے آپ لگا لیتے ہیں نا کہ چلو بھی اس کی روشنی میں میرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو منافق یہ سمجھیں گے کہ بھی مومن جو نور میں جا رہے ہیں پل صراط پہ، چلو ہم ان کی روشنی میں چلے جاتے ہیں، تو جب آگے جائیں گے تو ان کے آگے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ جب اندھیرا ہوگا تو اب جناب وہ کہیں گے کہ مومنوں سے کہ ٹھہر جاؤ نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی تم سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا منافقوں لوٹو پیچھے جاؤ لے آؤ نور۔ کیا مانا کہ یہ نور تو ملا ہے ہمیں ایمان اور عمل سے جو دنیا میں ہم نے کیا تھا، تو تم لوٹ جاؤ دنیا میں۔ اب دنیا میں کیسے لوٹے؟ اور بعض علماء نے فرمایا قیل ارجعوا وراءکم، جس جگہ ہمیں نور ملا ہے آخرت میں تم بھی وہاں سے لے آؤ، تو یہ لوٹیں گے۔ جب لوٹیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اللہ حکم دے دیں گے اب ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دو۔ تو منافقوں کے ساتھ اسی طرح ہوگا نا، وہ بھی سمجھیں گے ہمیں نور مل رہا ہے لیکن نور دے کے ختم ہو جائے گا، اور روشنی کے بعد اندھیرا ہو جائے تو پھر زندگی مشکل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے نا گھر میں بیٹھے ہیں، لائٹ ہے، بجلی ہے، چل رہی ہے، اور اگر بجھ جائے تو پھر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اور جن علاقوں میں بجلی نہیں ہوتی وہ بیچارے پھر بھی تو اپنے لالٹین جلا کر، دیے جلا کر، شمع جلا کر کچھ نہ کچھ تو گزارا کرتے ہیں نا۔ آخر جہاں جہاں بجلی نہیں وہاں بھی تو زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب بجلی آ جائے، نور مل جائے اور پھر چھن جائے تو پھر زندگی مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی منافقوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے انہوں نے مومنوں کو دھوکہ دیا تھا، قیامت میں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا تاکہ ان کو ان کے جنس سے عمل سے سزا مل جائے۔ اور نور جو ہے یہ نور ایمان کی طرف سے، جیسے دنیا میں ایمان جو ہے یہ نور ہے، یہ تو معنوی نور ہے، لیکن قیامت میں ظاہری اور حقیقی نور ملے گا، اور اس کی روشنی میں بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صراط کو جو ہے طے کریں گے۔ اور مومن کا شان ایسے ہوگا کہ ایک آیت مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان سب کو بھی ذرا جہنم سے گزار دو۔ کیا معنی ہوتا ہے کہ جہنم کا عذاب دیکھ کے اللہ کا شکر کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچا دیا، اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے۔ تو بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جب وہ گزریں گے تو آواز آئے گی کہ جز یا مومن جلدی گزر جاؤ، کہیں تیری وجہ سے میری آگ نہ بجھ جائے، کہیں تیری وجہ سے جہنم کی آگ بھی نہ بجھ جائے۔ تو مومن کی تو اتنی بڑی شان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، ہم ایمان والے بن جائیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ نام تو ہمارے مسلمانوں کے ہیں
لیکن کام ہمارے کافروں سے بھی برے ہیں. اور خدا کی قدرت ہے کہ جتنی مسلمانوں میں اچھائیاں تھیں وہ کافروں نے لے لی، اور جتنی کافروں میں برائیاں تھیں وہ ہم مسلمانوں نے لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں نا جی، سچ بولنا یہ تو ایمان کی صفت ہے، یہ تو مومن کی صفت ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں جھوٹے پہ لعنت ہے. اور ہمارے تو سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رحمت للعالمین کی صفت کیا ہے؟ الصادق الوعد الامین. یعنی میرے مدنی کی صفت میں ہے کہ سچ بولنے والا، وعدے کو نبھانے والا، امانت پالنے والا. اللہ کے پاک نبی اتنے سچے کہ دشمن یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ تو کہا جادو کر دیا ہے، یہ کہا کہ واہ نہیں آتی، آپ خود قرآن شریف بنا لیتے ہیں. لیکن جب حضور نے پوچھا کہ میں اگر خبر دوں کہ ان العدو ممسیکم او مصبحکم، کہ صبح یا شام دشمن حملہ کرنے والا ہے تو میری خبر مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مان لیں گے. ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ محمد پاک ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں پایا. ہم نے زندگی میں 40 سال آپ کو آزمایا ہے، آپ کی زبان مبارک پہ ہمیشہ سچ آیا ہے. تو جب ہمارا نبی صادق ہو، ہمارا اللہ صادق ہو، ہمارا قرآن صدق ہو، اور سب سے بڑے مومن کا لقب صدیق ہو، اور پھر مومن جھوٹ بولے، تو یہ تو ایمان کی صفت نہیں ہو سکتی نا. تو اس لیے وجہ اب دیکھیں جناب کہ جو کافروں نے ہماری صداقت والی صفت لے لی. اب یہ نظام جو تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا تھا کہ بھئی کوئی آدمی میرے ملک میں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر آدمی کو وظیفہ دو. یہ نظام سیدنا عمر نے نافذ کیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے گورنرز کو کہ خبردار، اگر قیامت میں دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. اور آپ نے فرمایا اگر فرات کے کنارے پل میں کسی سوراخ میں کسی جانور کی ٹانگ پھنس کے ٹوٹ گئی تو قیامت میں جواب عمر کو دینا ہوگا. تو لہذا آپ نے یہ عمل جاری کیا کہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، فرمایا وظیفہ دو. انسان تو ہے نا، اس کو زندہ رہنے کا تو حق ہے. آج یہی تکافل جو ہے وہ کافروں نے اپنا لیا کہ ہر بے روزگار کو باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے. ہر آدمی جس کی نوکری نہیں وظیفہ لے رہا ہے، بوڑھا ہو گیا وظیفہ لے رہا ہے، بچہ پیدا ہوگا وظیفہ لے رہا ہے، دودھ لے رہا ہے، مکان لے رہا ہے، علاج لے رہا ہے، ہر چیز میں. یعنی وہ نظام جو اسلام میں سب سے پہلے سیدنا عمر نے دیا، اس پر کافروں نے عمل کیا. اور ہم مسلمانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر جائیں، لوگ بھوک سے بچے بیچ دیتے ہیں، لوگ بھوک سے اپنے اعضاء اور خون بیچ دیتے ہیں، لوگ اپنی لڑکیاں بیچ دیتے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اسلام کے اس نظام کو جو ہمارا تھا دشمنوں نے اپنا لیا. وہ زندہ ہیں اور ہم نے چھوڑ دیا. جتنی ان کی برائیاں تھیں، شراب پینا، رقص کرنا، ڈانس کرنا، گانا، عریانی، بے حیائی، فحاشی، وہ ہم نے لے. اور جتنا ڈسپلن، نظم، ضبط، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک تجارت کرنی، صفائی کا لحاظ رکھنا، گھر کا، سڑک کا، بدن کا، وہ انہوں نے لے لیا. ہماری اچھائیاں وہ لے گئے، ان کی برائیاں ہم لے آئے. ہمارا نام مسلمان ہے، ان کا نام کافر ہے. ان کا نام تو کافر ہے کہ کلمہ نہیں پڑھتے، لہذا لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہیں. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم بھی صرف نام کے مسلمان ہیں، اور ہم نے خدا کو راضی کرنے کے لیے وہی منافقوں والا طرز اختیار کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرو جی، کیا فرق پڑتا ہے، جی ایک دن بس خیرات کریں گے، بس پیر دعا کر دے گا، بس کام ہو جائے گا.
ہم نے بھی وہی مصائب بنائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. وقوله تعالی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ قال هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها. اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کی صفت یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے لیکن ایسے کسل مندی کے ساتھ. ہاں بھائی اٹھتے ہیں, ہاں بھائی پڑھتے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے نماز راحت ہے اور کافر کے لیے نماز بوجھ ہے کہ چلو یار جلدی کرو, نماز پڑھنی ہے, سر سے اتارنی ہے. اب خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. آپ اپنے دل میں خود فیصلہ کریں. ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہے, خود آپ فیصلہ فرما لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں. لیکن حضور پاک سرکار دو عالم رحمت دو جہاں فرماتے ہیں کہ نماز معراج المؤمنین, نماز جو ہے مومن کا معراج ہے. تو جب معراج پہ آدمی جا رہا ہو اس کو خوشی ہوگی, راحت ہوگی, سکون ہوگا کہ اس کو پریشانی ہوگی. آپ اسی سے خود اندازہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیا ہے, قرۃ عینی, فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کیا ہے, سکون و رحمت ہے. نماز کیا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان میں ربط ہے. اللہ اور بندے کے ملانے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. لیکن منافق اٹھے گا تو مر مر کے, کیوں, اس کی نہ نیت ہے نہ اس کا ایمان ہے, نہ نماز کا وہ معنی جانتا ہے, نہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے, نہ اس کے دل کے اندر خشوع ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے, اللہ معاف کرے, کہ اعتقادی طور پر جو کسل ہے یہ تو کفر کی علامت ہے. اور ایک ہے کہ اعتقاد تو ٹھیک ہے لیکن معذوری ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اگر عذر کوئی نہیں پھر بھی کسل کر رہا ہے, یہ فسق ہے کہ انسان یعنی اللہ کی طاعت سے خارج ہو جائے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں عصر کی نماز میں, اور جب سورج پیلا ہو جاتا ہے یعنی ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کے جلدی جلدی ٹکرے مار دیتے ہیں. فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. مومن کی نماز ہوتی ہے کہ وقت پہ ادا کرے اور سکون سے ادا کرے اور اس کے ارکان و قیام و قعود و تشہد کا پورا پورا خیال کرے. اور اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو غور کرے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تدبر کرے. اور اگر اللہ نے علم نہیں بھی دیا تو ایک ایک لفظ پہ غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کم از کم لفظ صحیح ادا ہوں, تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ منافقوں والی نماز نہ بن جائے. منافق تو تم کے جانتے بھی نہیں تھے. فرماتے ہیں ابن عباس قال كما روى ابن مردوي من طريق عبيد الله بن زار خالد بن ابي عمران عن عطاء بن ابي رباح ان ابن عباس قال يكره ان يقوم الرجل الصلاه وهو كسلان ولكن يقوم اليها ترك الوجه عظيم الرغبه شديد الفرح فانه يناجي الله وان الله تجاهه يغفر له ويجيبه اذا دعاه. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خبردار, یہ بالکل شریعت میں حرام ہے کہ کوئی بندہ نماز کے لیے اٹھے لیکن بالکل کسل کے ساتھ, سستی کے ساتھ, مردنی کے ساتھ. فرمایا نانا جب نماز کے لیے اٹھے تو بالکل کھلے چہرے کے ساتھ, انشراح صدر کے ساتھ, اور یہ سمجھے کہ میرا رب میری نماز میں میرے سامنے ہے, میں اپنے رب کو دیکھنے جا رہا ہوں اور میں جو مانگوں گا وہ بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے. کیونکہ اس لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کیونکہ بندے کی انتہائی ذلت ہو گئی,
اور میرے اللہ کی انتہائی عظمت ہو گئی۔ جب بندہ سر مٹی پہ ڈالتا ہے تو اعتراف کرتا ہے کہ مولا میں تیرے دروازے پہ اتنا جھک گیا کہ جو میری سب سے اچھا عضو تھا پیشانی وہ بھی میں نے مٹی میں ڈال دی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ سجدے میں دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دعاؤں کا مسئلہ سمجھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے، فرض نماز میں تو سجدے میں تسبیح زیادہ کہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دیں، 7 دفعہ کے بجائے 9 دفعہ کہہ دیں، 9 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دیں۔ اور اگر نماز نفل ہے تو نفل نمازوں میں سجدے کے اندر دعا کریں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، جیسے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو وہ فرماتی ہیں کہ فرض میں تسبیح زیادہ کر دے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی اس کے لیے دعا بن جاتا ہے، اور نفل میں دعائیں مانگے۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک چاہے نماز فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو، وہ کہتے ہیں وہ دعائیں جو حدیث مبارک میں ثابت ہیں وہ سجدے میں مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بیٹھے سیدھا ہو کے تو اس وقت بھی دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی، اور اسی طرح جب رکوع سے کھڑا ہو تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، اور اگر اکیلا ہے تو اور بھی لمبا کرے الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہا، اور اس سے بھی لمبا کرے تو اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس انداز میں دعا پڑھیں، اس انداز میں نماز پڑھیں کہ میں تو اپنے خدا کے دربار میں جا رہا ہوں، اور میں جب نماز میں کھڑا ہوں گا تو میرا رب میرے سامنے ہوگا، اور مجھے نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اگر میرا یہ مقام نہ بھی بنے تو اللہ تو مجھے دیکھے گا نا کہ میرا بندہ میرے دربار میں حاضر ہو گیا ہے۔ تو نماز میں خوشی محسوس کرے اور نماز کے لیے پوری تیاری کر کے آئے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، تیار ہو کے آئے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تیار ہو کے آؤ۔ جو اللہ نے تمہیں لباس دیا ہے، جو تمہارا اچھا لباس ہے، پاک لباس ہے، کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک، نیت پاک، اور توجہ اللہ کی طرف، اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں اور پتہ کوئی نہیں، اور یاد رکھو جب تم ایک ایک لفظ پہ غور کرو گے تو پھر نماز میں اللہ کی رحمت سے لذت ملے۔ اب تسبیح کہہ رہے ہیں مثلا سبحان ربی الاعلی، اس کو جب ادا کریں تو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب رکوع میں جائیں تو ادا کریں، پتہ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، یہ نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ پتہ نہیں کوئی ایکسپریس جا رہی ہے، کوئی ٹرین چل رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نماز جماعت نہیں ہوتی جو ٹکرے مارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ دوبارہ نماز پڑھو، نماز ادا ہی نہیں ہوئی۔ نماز پڑھیں تو سکون کے ساتھ کہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کیسا کر رہے مرضی یوں کر لیتے مرضی نہیں، ہاتھوں کی توجہ بھی قبلے کی طرف ہو بالکل۔ اور جب نماز پڑھیں کانوں کے برابر، یہ نہیں کہ کان پکڑو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی کان پکڑتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں یہ تو کوئی نماز نہیں، یہ کوئی تماشا ہے نماز ہے۔ بالکل برابر ہو، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ جگہ جو ہے اس جگہ کے اوپر آئے۔ اب ہاتھ باندھنا ناف پہ بھی ثابت ہے، نیچے بھی ثابت ہے، سینے پہ بھی ثابت ہے، یہ کوئی جھگڑے نہیں، یہ تو رحمت ہے امت رسول پر، اللہ کے نبی کی رحمت ہے امت پر کہ اتنی رعایت آ گئی کہ کسی نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیا تو الحمدللہ، کسی نے ناف پہ باندھ لیا تو الحمدللہ،
کسی نے نیچے باندھ لیا تو الحمدللہ ہر صورت حدیث میں موجود ہے، اور جو چیز حدیث میں موجود ہو اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی سر پھٹول نہیں ہوتا۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ کوئی امام ایک حدیث کو ترجیح دیتا ہے، کوئی امام دوسری حدیث کو ترجیح دیتا ہے، اور ہر بندے نے جس امام کی فقہ پڑھی ہے اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہمیں حکم ہے کہ ہر آدمی بزرگ کا احترام کرو، لیکن اپنے باپ کا احترام ہم زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ ہم سب ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس امام کی ہم نے فقہ پڑھی، ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس عالم سے ہم نے سبق پڑھا تو وہ استاذ بھی ہے، عالم بھی ہے، تو اس کا احترام ہمارے دل میں زیادہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسرے کے امام کو گالی دیں، دوسرے کو برا سمجھے، نہ، سب برحق ہیں، جن کا منشا، جن کا اصل ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو خوشی کے ساتھ آؤ کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ۔ یہ نہیں کہ ایسے لوگ گھسیٹ کے لائیں، او یار نماز، او جی پڑھتے ہیں، او یار اٹھو نماز پڑھو، او جی اٹھتے ہیں، او بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، او ہاں جی کوئی گل نہیں، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے نا۔ یہ نماز نہیں ہوتی، یہ تو منافقوں کا کردار ہے۔ اسی لیے حکم ہے مومن کو کہ عشاء کے بعد وقت ضائع نہ کرو۔ اگر کوئی عالم ہے، علم کا معاملہ ہے، یا میاں بیوی نے کوئی بات کرنی ہے، ورنہ جلدی سے لیٹ جاؤ، کیونکہ جو آدمی جلدی سو جائے گا وہ تہجد کے لیے اٹھے گا نشاط کے ساتھ، اور اس کی نیند پوری ہو چکی ہوگی۔ اب جب نماز پڑھے گا، یہ تو نماز ہی نہ کہ نماز بھی پڑھ رہے الحمدللہ، یہ کوئی نماز؟ کتنے دیکھے ہم نے تہجد میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ اور کس نے تمہیں کہا ہے تہجد پڑھو؟ جب نیند کر رہے سو جاؤ۔ تہجد نفلی عبادت ہے نا، اگر پڑھ سکتے ہو، وقت ہے، جاگ رہے ہو اور دل حاضر ہے، ایسا تو نہ ہو کہ رحمت کے بجائے عذاب مانگ رہے ہو خدا سے۔ جب آدمی دعا مانگے اور دل غافل ہو تو پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد ہے، اب دیکھو نا جی، میں اس سے کہوں کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے، لیکن میں کہوں گا پیسے لے نکالو، اب یہ تو جب خدا سے مانگو، دل تو گھر میں لٹکا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے ہو خدا سے، تو اللہ بھی فرماتے دفع ہو جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو غنی ہوں، تم محتاج ہو نا۔ محتاج ہو تو پھر میرے آگے دعا مانگو تو عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ دیکھا نہیں کہ انبیاء علیہم السلام، حضرت زکریا کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں؟ دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی روتے ہیں اور نشان پڑ جاتے ہیں؟ دیکھا نہیں کہ حضرت عثمان روتے ہیں تو داڑھی تر ہو جاتی ہے؟ دیکھا نہیں کہ حضرت عمر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کے خوف سے بیمار ہو کے بستر پہ گر جاتے ہیں؟ یہ ہے نماز اور یہ ہے عبادت۔ اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ اب ہمارا دوا تو ہو گیا ختم، اب وقت وہ آ گیا ہے دعا والا۔ اب دیکھیں نا کسی مریض کو ہسپتال میں لے جاؤ تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں جی وہ دعا کرو، اشارہ ہوتا ہے یعنی اب دوا شوا کا وقت تو رہا نہیں۔ اللہ اب امت مصطفیٰ پر دعا کا وقت ہے کہ ہماری دعائیں شاید منظور ہو جائیں اور وہ رحمت کے فیصلے کر لیں، ورنہ ہم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے۔ وہ مولا بچا لے، وہ کریم ہے، دعا کریں کہ اللہ بچا لے سب کو، ورنہ ہماری انتہا ہو چکی ہے۔ مسلمان ایمان سے کہیں، مسلمان لڑکی ہو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھے اور وہ ناچتی ہو، مسلمان محمد مدنی کا کلمہ پڑھنے والا کروڑوں روپے جو ہیں پتنگوں میں خرچ کر دے، شہر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور بڑے آدمی پتنگ اڑا رہے ہیں، خود اندازہ کرو۔
ایک طرف مسلمان آدمی کو روٹی نہیں ملتی اور تیرے ذمہ دار کے کتے جو ہیں وہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ان کو سفر کرایا جاتا ہے، کتا بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر آتا ہے، بندے کو ملتا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ کا غضب نہ آئے تو کیا آئے؟ اب جناب فرماتی ہیں ثم یتلو هذه الآیہ، پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَرَوَىٰ مِنْ غَيْرِ هَٰذَا الْوَجْهِ عَبَّاسٍ وَقَالَ إِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، هذه صفة ظواہرهم كما قال تعالى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یعنی یہ ان کا ظاہری حال ہے کہ نماز میں آ رہے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ۔ ثم ذکر تعالی صفة بواطنهم الفاسدة، کہ ان منافقوں کا ظاہری حالات بھی برے اور اندر بھی برا، کہ ظاہر بھی عبادت میں تساہل ہے اور اندر فقال يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، اندر کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اے لا اخلاص لهم، خلوص کوئی نہیں، ولا معاملۃ مع اللہ، اور اللہ کی رضا کوئی نہیں، بل انما یشهدون الناس تقیۃ لهم ومصانعۃ، بلکہ لوگوں کے سامنے تقیہ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، ہم جناب بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں۔ وَلِهَٰذَا يَتَخَلَّفُونَ كَثِيرًا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ لَا يَرَوْنَ فِيهَا غَالِبًا كَصَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعَتْمَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي وَقْتِ الْغَلَسِ، حتیٰ کہ منافقوں کا یہ حال ہے کہ وہ بعض نمازیں جو تھوڑی مشکل ہیں ان میں تو حاضر بھی نہیں ہوتے، نماز عشاء ہے کیونکہ دیر سے پڑھی جائے گی تو غائب ہو جاتے ہیں، صبح کی نماز اگر جلدی پڑھ لو غلس میں تو ان کے سونے کا وقت ہے۔ آج اللہ کے کعبے میں ہم کھڑے ہیں، ایمان سے کہیں ہمارے اپنے نوجوان، ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر والے، ہماری اولادوں کا ایمان سے کہیں کیا حال؟ صبح کی نماز میں تو اٹھتے ہی نہیں، بچے اٹھیں گے ہی 7 بجے، اور اس کے بعد انہوں نے سکول جانا ہے، ظہر کی اذان کے قریب چھٹی ہو جائے گی، وہ بھاگ آئیں گے، کھانا کھا کے پھر جناب سو جائیں گے، عصر نیند میں گئی، کوئی کھانے کے بعد آرام بڑا ضروری ہے، پھر واک پہ نکل جائیں گے، تفریح کرنی ہے، گیم کھیلنی ہے، کسی نے فٹ بال کھیلنی ہے، کسی نے کلب جانا ہے، تو وہاں مغرب عشاء کی نمازیں وہاں ختم ہو گئی، اور ہیں کون؟ مسلمان اور مسلمانوں کی اولاد۔ حالانکہ امام احمد ابن حنبل، یاد رکھ لو، سن لو، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور جو لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے کہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت پیران پیر بھی فقہ کے معاملے میں حنبلی مسلک پر تھے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر تھے، اور یہاں بھی اس اسلام کی حکومت میں الحمدللہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ فقہ حنبلی پہ طے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے شان والا امام ہے، اس کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت بالغ ہے بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، صرف ایک نماز۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب کافر ہو گیا تو اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اسی حالت بے نمازی میں مر جائے تو فرماتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، ایسے بندے پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، کسی کافر کے قبرستان میں پھینک دو۔ تو خود فیصلہ کر لو، ایک نماز کا یہ حال ہو تو جہاں ہماری پوری نہیں پڑھی جاتی، دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ مدینہ شریف جائیں گے، دعا کرو اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کرو کہ ادب سے نصیب ہو،
ورنہ تو مکے مدینے میں کافر بھی تو رہتے تھے نا. دعا یہ کرو کہ ایمان سے نصیب ہو، ادب سے نصیب ہو، احترام سے نصیب ہو. اچھا اللہ وہاں سب کو نمازیں نصیب فرمائے. آپ دیکھ لینا حاجی کی 40 نمازیں پوری ہو جائیں نا جی، تو راستے میں ملے ہو کہے وہ اچھا او جی میری نمازیں پوری ہو گئی ہیں، بس ٹھیک ہے تم پڑھو اب میں جا رہا تھا. میں نے 40 پوری کرنی تھی، 41ویں تو پڑھنی ہی نہیں نا. انا للہ و انا الیہ. ایک مسئلہ یاد رکھنا، اور میری بات پہ اعتبار نہ آئے نا تو اپنے علماء سے جس پر تیرا عقیدہ ہو اس عالم سے کبھی اپنے ملک میں جا کے پوچھ لینا کہ جی یہ مسئلہ مجھے بتائیں. ایک بات یاد رکھ لو، جو بندہ 5 نمازیں فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میرا اعتماد نہ کریں، کہیں گے بھی وہابی ہیں یہ لوگ، کیونکہ جو آدمی اللہ کا قرآن حدیث سنا ہے وہ تو وہابی بن جاتا ہے نا بیچارہ. تو اس لیے آپ کو تو خیر بات نہیں. آپ اپنے کسی عالم سے، کسی بزرگ سے اکیلے بیٹھ کے، کوئی بغیر کسی پیار سے کہ حضرت ایک آدمی حج پہ گیا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، یا کبھی پڑھتا تھا اور کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی جماعت ملی کبھی اکیلے آ کے کھڑا ہو گیا، کبھی وہیں اٹھا بستر پہ وضو کیا پڑھ کے سو گیا. یہ نا مسئلہ پوچھ لینا کہ جی اس کے حج کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. ایک اللہ کے ولی من اولیاء اللہ، ایسے ولی دعا کر اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. ہم تم سے زیادہ پیروں کو مانتے ہیں، ہم ان منکرین اور خوشامدی لوگوں سے زیادہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. جب ولی کی صفت دیکھیں، ایک دفعہ نماز حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، میرے دماغ میں نام بھول گیا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو وہ حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، نفلی حج پہ. تو راستے میں کسی وجہ سے کسی کام میں دیر جو ہو گئی تو نماز میں تکبیر اولا نہ ملی. یہ نہیں کہ نماز نہ ملی، یہ نہیں کہ رکعت اول نہ ملی، نا صرف تکبیر اولا اللہ اکبر کر کے جب امام شروع کرتا ہے تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد قرآن شریف شروع کرتا ہے، اس وقت تک یہ ہے تکبیر اولا کا وقت. یعنی اس میں دیر ہو گئی. جب نماز پڑھ کے آئے آپ روتے بھی رہے اور ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو واپس جا رہا ہوں، میں حج پہ نہیں جاتا. انہوں نے عرض کیا حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا تکبیر اولا چھوٹ گئی، کس منہ سے خدا کے گھر میں جاؤں؟ میں تکبیر اولا میری چھوٹ گئی ہے، نفلی حج پہ جا رہا ہوں، تکبیر اولا چھوٹ گئی، کعبے میں کس منہ سے جاؤں؟ تم نے تو احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، جی طرح سو لیں پھر پڑھ لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اس کے لیے اب حل تو کوئی نہیں، حل وہی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دیں. اور حل کوئی نہیں کہ حاجی ہے 70,000 خرچ کر کے آ رہا ہے، بوڑھا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے آ رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی. ایسے عمرے کا ٹھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. نماز فرض ہے، عمرہ کیا ہے؟ وہ تو ایک نفلی عبادت ہے. جب فرض چھوڑ کے نفل پڑھو تو کیا بھائی؟ یعنی رات کو تم تہجد کی 100 رکعت پڑھ لو، فجر کی نماز نہ پڑھو تو اللہ پکڑ لیں گے عذاب میں. اس تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم سو جاتے، لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ، کیونکہ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل کا مقام ہے. اور ہمارے ہاں نفل پہ تو بڑا زور ہے ماشاءاللہ. مسجد کو دور سے سلام کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یہ منافقوں کی صفت ہے کہ یراؤون الناس، کبھی نماز پڑھتی ہیں، ظاہر میں تساہل ہے، ظاہر میں کسل ہے، سستی ہے، اور باطن کا یہ حال ہے کہ نیت بھی خالص نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کما ثبت بالصحیحین ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال اسکل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا ولقد ہممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال ومعه حزب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فارق عليهم بيوتهم بالنار. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ منافقوں کے لیے عشاء کی نماز، فجر کی نماز بڑی بھاری ہے، وہ اس میں حاضر نہیں ہوتے، اور فرمایا ان کو پتا ہوتا کہ ان دو نمازوں کی شان کیا ہے تو وہ تو ایسے گھسٹ گھسٹ کر بھی جیسے بچہ چلتا ہے اس پہ اس طرح چل چل کے بھی آتے. فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان آمرا، میں حکم دوں کہ نماز کھڑی کی جائے، اس کے بعد کسی کو اور کو حکم دوں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اور میں کچھ بندوں کو لے کے لکڑیاں لے کے ان گھروں میں جاؤں جو نماز میں نہیں آئے، ان کے گھروں کو اپنے ہاتھ سے آگ سے جلا دوں. اب جن کے گھر ایمان سے کہیں محمد مدنی جلا دے تو کون آباد کرے گا؟ تم سمجھتے ہو ہماری کوٹھیاں بن گئی ہیں، کوٹھیاں نہیں جہنم کا دے ہیں. تم سمجھتے ہو میرا بڑا بڑا محل بنا ہے جی، میں نے 5 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے، اگر نماز نہیں، اللہ کا ذکر نہیں تو وہ جہنم ہے، وہ گھر نہیں. وہ کیا گھر ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو؟ وہ کیا گھر ہے جہاں اللہ کا قرآن نہ ہو؟ وہ کیا گھر ہے جہاں اذان کی آواز نہ ہو؟ وہ کیا گھر ہے جہاں ہماری بیٹیاں بہنیں نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، خدا کا ذکر نہ ہو؟ کبھی فلم چل رہی ہے، کبھی VCR چل رہا ہے، کبھی ڈش چل رہا ہے، کبھی جناب فلور پہ ڈانس ہو رہے ہیں، کبھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی مخلوط کھانے ہو رہے ہیں، غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے گپیں لگ رہی ہیں، پتنگیں اڑ رہی ہیں. یہ مسلمان ہے؟ کس نے کہا ہے آپ سے؟ اب دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو علم احدهم انه یجد ارقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد الصلاة ولولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ لحرقت علیہم بیوتہم بالنار. حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی، ان کو اگر کوئی موٹی بوٹی ملنے کی امید ہو یا 2 بکریوں کے پاؤں جو ہوتے ہیں مرماتین، کوئی اچھے چربی والے ملنے والے ہوں پھر تو نماز پہ آ جائیں گے. یعنی اگر لالچ ملے کہ کھانا ملے گا، لالچ ملے کہ پیسے ملے گے تو پھر دیکھو اپنی صف میں بیٹھے ہوں. فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد مدنی کی جان ہے، فرمایا اگر گھروں میں چھوٹے بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں پہ آگ لگا دیتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے گھروں کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے گھر بنائے. کہتے ہیں جی کہ میں نے عصر اور مغرب کے درمیان میں طواف کیا ہے، تو طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں آپ مغرب کے بعد پڑھیں. باقی ائمہ کرام امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہر وقت نماز جائز ہے، چاہے فجر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے کوئی وقت ہو. اگر کوئی مجھے پاس وقت زیادہ ہو تو طواف کے 7 چکر کے بجائے 9 چکر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. نہ ہم چکر بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، اس پہ مہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہوتا کہ عبادت اپنے منشے سے کرو، اللہ عبادت بھی وہی قبول کریں گے جو طریقہ ہوگا محمد پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی. اگر آپ نے 2-3 طواف کر لیے بعد میں سب کی 2 رکعتیں پڑھ لی تو جائز ہے.
کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں جب امام صاحب ولضالین کہتی ہیں تو آمین کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولضالین فقولوا آمین، تو یہ حدیث ہے حضور کی، کوئی بات نہیں۔ اور بعض جو فاتحہ پڑھتی ہیں امام کے ساتھ تو وہ بھی ایک حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی جو ہے وہ خاموش ہوگا۔ بعض لوگ 4 رکعت نماز میں پہلے قاعدہ میں پورا درود شریف پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں بس اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کھڑا ہو جائے، بعد میں پورا پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک اگر پہلے بھی پورا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر نابالغ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جنازے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جنازے کی دعا بھی اتنی جامع ہے کہ سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب کے لیے جائز، وہی ایک دعا کافی ہے۔ مغرب کی فرض نماز ادا کرنے کا کتنا ٹائم ہے جتنا پڑھتے ہیں؟ مغرب بغیر قضا نماز پڑھنے کے، مجھے نہیں سمجھ آیا تمہارا سوال۔ اگر نماز قضا ہو گئی ہے اور کبھی تمہاری قضا نہیں ہوئی تو ترتیب کے ساتھ قضا ادا کرو، ورنہ مغرب کے بعد پڑھ لو قضا، عشاء کے بعد پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، جب موقع ملے تو پڑھ لو۔ اگر ایک عورت میقات سے احرام قران کا باندھ کے آئے تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ احرام میں رہے گی۔ قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے، تو پہلے عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں رہے گی، پوری احرام کی پابندیاں جاری رہیں گی جب تک حج سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب کنکری مار لے گی، قربانی کر لے گی، بال کٹوائے گی تو پھر جا کے احرام کھولے گی۔ میں نے عمرے کی نہیں ہے، عمرہ الف سے نہیں ہوتا، عین سے ہوتا ہے۔ میں نے حج بدل کی بھی نیت کی تھی، اپنی لڑکی کی بھی نیت کی تھی، پتہ نہیں تم نے کیا کیا نیت کی تھی، مجھے کیا پتا ہے۔ یہ تم خود ملو تو ساری نیتیں مجھے گن کے سمجھاؤ۔ ایک طواف کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ حضور پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نام لوں تو درود تو پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے بندے درود شریف تم نہیں پڑھتے ہو، اپنے ملک میں جا کے کہتے ہو ادھر وہاں بھی ہیں درود پڑھنے نہیں دیتے، ہم روز کہتے ہیں ابھی درود پڑھو۔ تو ولد اسماعیل کا اگر ایک غلام، ایک بندہ خرید کیا جائے کتنے پیسے لگیں گے؟ پہلے تو ولد اسماعیل میں غلام کہاں سے آ گیا؟ اگر ہوگا تو وہ کتنا سستا ملے گا؟ تو اس بندے کو خرید کر کے جتنا آزاد کیا جائے اتنا ثواب ایک طواف میں مل جائے گا۔ میں نے شوال کا پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ پورا بھی نہ رکھا کرو، کچھ حد سے چلو، سمجھ آگے نا؟ کچھ زیادہ آدمی ایسا نہ ہو نا کہ اتنی عبادت کرو کہ جنت سے آگے نکل جاؤ۔ آدمی ذرا حدود میں رہے نا جی، اتنی تیزی تو نہ کرے نا کہ مدینے سے نکل جائے، آگے نکل جائے پھر کیا ملے گا؟ روزہ اگر نفل رکھنا ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، کیونکہ جیسے سب سے افضل روزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کان یصوم یومن ویفطر یومن۔ اچھا، اس کی وجہ ہے کہ روز روزہ رکھو گے تو مہینے 2 مہینے کے بعد عادت بن جاتی ہے، پھر عبادت نہیں ہوتی، سمجھ آ گیا نا؟ پھر تو عادت ہو جاتی، دیکھا نہیں ڈائٹنگ کرتے ہیں لوگ، عادت ہو جاتی ہے نا، ابھی ایک بس کوئی کاش کھا لیں گے، ایک آدھا بسکٹ لے لیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ اور اس کے دوسرے بھائی دیکھیں ماشاءاللہ 2.5 کلو کی روٹی کھا جائیں پھر بھی کہتے ہیں بھوک لگی ہے، تو اس لیے پھر وہ عبادت نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے۔ اللہ عبادت چاہتے ہیں، تیری عادت نہیں چاہتے، تاکہ ایک دن روزہ رکھو گے، ایک دن افطار کرو گے تو کوئی تکلیف ہوگی نا، کچھ بھوک لگے گی، کچھ پیاس لگے گی، کچھ محسوس ہوگا نا کہ روزہ ہے۔ روز رکھنے سے تو پھر عادت بن گئی۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، راستے میں مجھے نیند آ گئی، مجھے شک ہوا کہ احتلام ہو گیا ہے، لیکن میرے کپڑوں پہ کوئی اثر نہیں تھا، تو کوئی احتلام نہیں،
کوئی بات نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر کپڑوں پہ گندگی پائی گئی تو دلیل ہے کہ احتلام ہو گیا، پھر بھی حکم ہے غسل کر لو، احرام کو دھو لو، کوئی جرمانہ نہیں ہے، عمرہ ٹھیک ہے۔ اگر احرام کی چادر لنگی کی طرح سلی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ دوران طواف جو ہے قرآن شریف یا دعا کی کتاب اٹھا کے پڑھنا کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری بھی نہیں۔ سنت کے مطابق اتنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے طواف کی نیت کر کے 7 چکر لگا لے، ایک لفظ بھی نہ پڑھ تیرا طواف قبول ہے۔ طواف چکروں کا نام ہے، کوئی وظیفے پڑھنے کا نام نہیں۔ ایمان سے کہیں اگر میرے پاک نبی چاہتے وہ تو ایک چکر میں بھی قرآن ختم کر لیتے، لیکن حضور نے کیوں نہیں پڑھا کہ میری امت آئے گی، بوڑھے ہوں گے، جاہل ہوں گے، کوئی ہندی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی پشتون ہوگا، کوئی اردو والا، کوئی برمی والا، کوئی بنگلہ والا، بیچاروں کو عربی کے لفظ نہیں آئیں گے، چلو کچھ نہ پڑھیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کرتے رہیں، جو کچھ مرضی آئے کرتے رہیں۔ ویسے اگر قرآن شریف پڑھو تو منع نہیں، پڑھو۔ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے کمپنی نے حج کی اجازت نہیں دی تو آپ نہ کریں اگر پہلے کر چکے ہیں۔ اگر آپ پہلے حج کر چکے ہیں تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، تو اپنی نوکری کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ اچھا اگر کرنا ہے تو پھر ایسے انداز میں کرو کہ کمپنی کے کام میں کوئی نقص نہ آئے، ان کی ڈپٹی میں کوئی نقص نہ آئے اور حج بھی ہو جائے۔ 9 کو سیدھے عرفات چلے جاؤ، رات ہی رات میں مزدلفہ کر کے صبح کنکری مار کے احرام کھول کے ڈپٹی کرو، پھر جاؤ کنکری مار کے آ جاؤ۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل تو کوئی نہیں، حج تو بڑا آسان ہے۔ کہتے ہیں جی سگریٹ اپنے پاس رکھ کر نماز اور طواف کریں، بالکل بڑا، سگریٹ کی 2 ڈبیاں ہونی چاہیے، ایک نہیں، ایک ایسی جیب میں ہو اور ایک دائیں بائیں، یعنی بالکل دونوں طرف نیکی ہو۔ اللہ کے بندے حرام چیز کو جو کعبے میں لاؤ گے عقل کی بات ہے، خدا کا خوف کرو یار۔ اب کچھ مکے مدینے میں تو چھوڑ دو، کچھ تو ہمت کرو نا، پتہ لگے حج پہ آئے ہو۔ ایک آدمی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز چھوڑ دی، بس دعا کرو توبہ کی توفیق ہو، ورنہ تو اللہ معاف کرے۔ دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں ہمارے ملک میں وہ بدعت ہے، دفن کرنے کے بعد قبر پہ دعا مانگے تو سنت ہے، وہاں دعا مانگنا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اب دعا کرو، اب سوال جواب کا وقت ہے۔ قبرستان میں سلام کرنے کا حکم ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا حکم نہیں۔ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا کرنے کا حکم تو ہے، ہاتھ اٹھانے کا حکم میں نے نہیں پڑھا۔ اگر کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لی، توبہ بھی کرے اور خیرات بھی کرے اور آئندہ بچے اس گناہ سے۔ رمضان میں ہم یہاں عصر کے وقت مدینے سے آئے، عمرہ کر لیا اور صفا مروہ کے 2 چکر رہ گئے تھے، افطار ہو گیا، تو آپ کا رمضان میں ہو گیا نا عمرہ۔ وہ اکثر کام چونکہ سارا رمضان میں ہو گیا نا۔ حرم جو ہے جہاں تک پورا مکے کا شارع سب حرم ہے، ادھر عرفات تک ہے، ادھر تنعیم تک ہے، اب یوں سمجھ لیں کہ جتنی آبادی ہے نا ساری حرم ہے۔ من دخلہ آمنا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے امان دیں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ داخل ہو۔
یہ تو نہیں کہ مجرم داخل ہو تو اس کو بھی نہ پکڑا جائے. تقلید ائمہ جو ہے وہ تو اصل من اصول الدین ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اجتہاد کے درجے پہ نہ پہنچے تو اس کو تقلید کرنی ہوگی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لازماً اس کو کسی اہل علم سے پوچھنا ہوگا. اگر اللہ نے اس کو خود قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم بنایا ہے کہ وہ مجتہد کی شرائط پوری کرتا ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے.